بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے اپنا قرب نصیب کرنے کے لیے مختلف اوقات، مختلف راتیں اور مختلف دن رکھے ہیں کہ انسان اس میں چند لمحے عبادت کر کے اللہ کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے اور اس کے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں اور آئندہ اس کی زندگی میں اللہ برکات بھی نصیب فرماتے ہیں۔ فضیلت کی راتیں 5 راتیں ہیں، ان میں سب سے افضل رات شب قدر کی رات ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا ہے، اور 1000 مہینے کے 83 برس اور 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 سال 4 ماہ سے زیادہ مدت کو عبادت میں گزار دیا، اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے کتنے ماہ سے افضل ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے۔ در منصور میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، پہلی امتوں کو اللہ رب العزت نے یہ نصیب نہیں فرمائی، اور اس بارے میں مختلف روایات ہیں اس انعام کا سبب کیا ہوا۔ بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ وہ عمریں ان کی بہت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے۔ اس سے اللہ کے لاڈلے نبی کو رنج ہوا۔ اس کی تلافی میں یہ رات اللہ رب العزت نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو مرحمت فرمائی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ کامل عبادت میں اس نے اپنا وقت گزار دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کرام کو اس پر بڑا رشک آیا۔ اللہ جل شانہ نے اس کی تلافی کے لیے اللہ رب العزت نے اس رات کو نازل فرمایا۔ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 4 حضرات تھے۔ ایک حضرت ایوب رضی علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام۔ یہ سب 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو حیرت ہوئی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سورۃ القدر نازل سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات اس قسم کی آئی ہیں۔ گویا یہ رات اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے، اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے کہنے سے متفرق ہو جاتے ہیں، اور کوئی گھر، چھوٹا بڑا، جنگل یا کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے اس سے مصافحے کے لیے وہاں نہ جاتے ہوں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ اور شب قدر کی تعیین
یہ کیوں نہیں ہوئی؟ اس بارے میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرمائے، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی۔ تو جھگڑا بہت بری بات ہے، جس سے شب قدر جیسی فضیلت بھی اور اس کی شب قدر کی تعیین بھی جو ہے وہ ہم سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے اللہ رب العزت نے اس کو اٹھا لیا۔ ایک جگہ ارشاد ہے شب قدر میں اللہ رب العزت کی رحمت عامہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ایک جگہ یہ بھی ارشاد ہے کہ 3 شخص ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، جن میں آپس کے لڑنے والے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ 2 شخص جو اس موقع پر جھگڑا کرنے میں مصروف تھے، ان میں سے ایک کا نام عبداللہ بن ابی حذیفہ اور دوسرے کا نام کعب بن مالک تھا، کہ جن کی وجہ سے جو لڑ رہے تھے، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی تعیین کو بھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے محو فرما دیا۔ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے اس کی تعیین کا علم دیا تھا، اور اس کی اطلاع صحابہ کو دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدا سے باہر تشریف بھی لائے تھے، مگر دیکھا کہ مسجد نبوی میں 2 مسلمان کسی معاملے میں جھگڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جھگڑا ختم کرانے کی کوشش کی، اتنے میں وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے نکل گئی جو ان دونوں کی جھگڑے کی قباحت کا سبب بنی۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی بڑی فضیلت بتائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب رمضان مبارک کا مہینہ آیا، جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر یہ مہینہ آ چکا ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری ہی بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی بھلائی سے وہی محروم ہوتا ہے جو واقعی ہی محروم ہوتا ہے۔ اور شب قدر یہ کب ہوتی ہے، اس کی علامات ہیں، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات سے آپ کو اس پر عرض کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کے آخر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص رہتی ہے یا بعد میں بھی ہوگی؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت تک یہ رہے گی۔ میں نے عرض کیا کہ رمضان کے کس حصے میں ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرہ اول اور عشرہ آخر میں تلاش کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتوں میں مشغول ہو گئے اور میں نے موقع پا کر عرض کیا حضور یہ تو بتلا دیجئے کہ عشرہ کے کون سے حصے میں یہ ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ نہ اس سے قبل مجھ پر کبھی اتنے خفا ہوئے تھے نہ بعد میں ہوئے، اور فرمایا اگر اللہ تعالی شانہ کا یہ مقصود ہوتا تو بتلا نہ دیتے، آخر کی 7 راتوں میں اس کو تلاش کرو، بس اس کے بعد مجھ سے کچھ نہ پوچھو۔ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعیین کے مختلف نشانیاں بتائی ہیں، اور علماء کرام کے اس پر جو ہے وہ مختلف باتیں ہیں جو حدیث مبارکہ سے انہوں نے نکالی ہیں، اور ان میں سے سب سے صحیح پہچان شب قدر کی یہ ہے اس رات کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے جو 14ویں رات کے چاند کی طرح بغیر کرنوں کے عام دنوں سے کسی قدر کم روشن ہوتا ہے۔ یہ پہچان بہت سے لوگوں نے آزمائی ہے اور ہمیشہ پائی ہے۔ نمبر 2، وہ رات کھلی ہوئی روشن ہوتی ہے۔ نمبر 3، اس رات میں نہ زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی۔ نمبر 4، اس رات میں آسمان میں تارے ٹوٹ ٹوٹ کر ادھر سے ادھر نہیں جاتے۔ نمبر 5، علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض بزرگوں سے نقل کیا ہے کہ اس رات میں ہر چیز زمین پر جھک کر سجدہ کرتی ہے اور اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے۔
لیکن یہ یاد رہے کہ یہ چیز ہر ایک کو نظر نہیں آتی، شاید بہت سو کو تو سمجھ میں بھی نہ آئے۔ نمبر 6، بعض علماء کا تجربہ یہ ہے کہ اس رات میں سمندروں، کنوؤں کا کھارا پانی بھی وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ تعجب کی بات نہیں، اس رات میں رحمت الہی کی موسلا دھار بارشوں کا اثر اس قسم کی چیزوں میں بھی ظاہر ہو جائے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمیشہ اور ہر جگہ یہ رہے۔ نمبر 7، بعض لوگوں کو کوئی خاص قسم کی روشنی وغیرہ بھی نظر آتی ہے، لیکن وہ اپنے اپنے حالات پر ہوتی ہے، یہ کوئی خاص نشانی نہیں۔ عام لوگوں کو اس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے اور فقط انہیں عبادت کی طرف مشغول ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت کی رضا کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ شب قدر میں کون کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ کتنی نہایت ہی جامع دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبے سے ہمیں معاف فرما دیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہمیں؟ تو اس لیے سب سے بڑی اللہ رب العزت سے معافی کا یہی ہے کہ انسان وہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، بالکل دنیا کے اندر سے صاف ستھرا ہو کر اللہ رب العزت کے ہاں وہ اس کی حاضری ہو، ہمارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے اور شب قدر کی فضیلتیں اور شب قدر کے خاص برکات سے ہم سب کو اللہ سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔